بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جادو کیا ہے، جادو کا توڑ کیسے ہوگا اور جادو کی علامات کیا ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے اس کو جادوگر کہتے ہیں۔ جادوگر مرتد سے بھی بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اس کا گناہ اس کی ذات تک نہیں بلکہ پورے معاشرے کے انتشار کا باعث بنتا ہے۔ جادو میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام یا غلیظ چیز کی سیاہی سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جادوگروں کی گردن تن سے جدا کر کے ان کو معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے جادو کی چند علامات پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان علامات کی کثرت دیکھیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جادو کے اثرات ہیں۔ ابتدائی طور پہ جادو کے جو آثار ہوتے ہیں ان میں کچھ یہ ہیں۔ نیند بہت کم آتی ہے اور نیند میں رونا، چیخنا، جھٹکے لگنا، خواب میں خوفناک چیزیں دیکھنا، یا خود کو کسی کھنڈر یا ویرانے میں دیکھنا، یا مردوں کو دیکھنا، یا وحشی جانوروں کو خواب میں دیکھنا، سوتے میں کوئی چیز کھانا اور جاگنے پر اس چیز کے کھائے ہونے کا احساس ہونا۔ یہ چیزیں وہ تھیں کہ جب جادو اپنے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے۔ اب جب جادو ہوئے کافی عرصہ ہو جائے اس صورت میں علامات تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جاگنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ کا ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا، سر، کمر اور کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، رشتہ داروں سے اچانک بہت بڑے جھگڑے ہونا، بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت اور تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیال آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، اچانک بہت زیادہ بدبو آنے لگنا، منہ سے یا جسم سے بہت بدبو محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے لگنا اور ان کے دیکھتے ہی نفرت ہونے لگنا، یا کسی ایک شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عام طور پر کسی لڑکی یا کسی لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو اور اس کی تکلیف کا محسوس ہونا، یا یوں لگنا کہ کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے، میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہوں اور مرض کا پتہ نہ چل رہا ہو، ہر ڈاکٹر کوئی مختلف بات کر رہا ہو، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، گھر میں دل نہ لگنا، میاں بیوی میں یک طرفہ نفرت کا ہونا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی ایک پر جادو ہوا ہو اور جس پر جادو ہوا ہو اس کو اپنا دوسرا پارٹنر برا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ شخص جادو کے اثر سے باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، لیکن بعد میں جب واپس اپنے اس جادو کے حصار میں جاتا ہے تو وہی کام پھر سے کرنے لگتا ہے۔ رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کا بھی مسئلہ نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک نہیں پہنچتا اور اگر آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں میڈیکلی صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں ہی ڈی این سی کروانا پڑ جاتا ہے، یا بچے پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے یا سبز رنگ کے دست کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں نفرت پھوٹ پڑتی ہے اور وہ چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں بیوی بات بات پر لڑنے لگتے ہیں
یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اوپر جانے سے پہلے اسلامی اعمال کر لیں جن سے جادو ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں، کبھی گردے میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی سر میں درد۔ یہ علامات پرانے جادو کی علامات ہیں۔ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی قرآن مجید سے مدد لے کر اس کی صورتیں، اس کی آیات پڑھ کر جادو کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے وظائف ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی سب گھر والوں کو نہار منہ پلائیں۔ انشاءاللہ جسم میں موجود جادو پیشاب کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس کے بعد گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کریں، یعنی گھر کے ہر کونے میں تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیں، اور گھر کے ہر کونے میں اذان بھی دیں، اور گھر کے ہر کونے میں کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی اپنے کاروبار میں منافع نہیں ہوتا، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے کاروبار پہ کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ اپنے دفتر، اپنی دکان، اپنے کاروبار پر جا رہے ہوں تو صبح جاتے ہوئے وظیفہ ہے، اور جب آپ وہاں سے واپس آ رہے ہوں شام کو تو اس وقت بھی یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 5 صورتیں ہیں، وہ 5 صورتیں پڑھنی ہیں، اور ان کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ان 5 صورتوں کو پڑھ کر ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کہ 5 صورتیں ہیں اور 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر سورہ کافرون، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ نصر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ ناس، اور آخر میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے کاروبار پہ جو بھی جادو، بندش یا نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ روز رات کو سونے سے پہلے کچھ اعمال ہیں جو آپ نے کرنے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، اور ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ ان آخری 2 آیات کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جب رات کو آپ یہ پڑھیں گے تو اس رات یہ 2 آیات آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ دوستوں، جادو، نظر بد، حسد، یہ چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی شخص ہم سے حسد کرتا ہے، یا وہ کسی بات پہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے، یا وہ ہمارا بھلا نہیں چاہتا۔ تو دوستو، اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، دوسروں کے سامنے ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، طہارت اور پاکیزگی کو اپنانا چاہیے، 5 نمازوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ صدقہ رد بلا ہے، یہ بلا کو ٹالتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ سارے نیک کام کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر سارا جہان ہمارا دوست ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔